قرار دیا تھا اگر ہم بکھر جائیں تو یقیناً وہ مضبوط تر ہو جائیں گے. یہ ہم کسی بھیک پر پرسنل مانگنے نہیں آئے ہیں. یہ ہمیں حکومت نے پرسنل ہمارے واپس بھی زمینیں نہیں دی ہیں. یہ ہمارے ابو جد نے اپنی جائز کمائیوں سے خون پسینے سے جو کچھ جمع کیا تھا اسے اللہ کے نام پر وقف کر کے امت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا تھا. یہ حکومت کی کوئی بھیک نہیں ہے. یہ 18 کروڑ ایکڑ زمین جو پورے ہندوستان میں بنا ہوئے وقف ہے آج حکومت کی نیت اس پر خراب ہو رہی ہے. یہ تو پورا ہمارے ہندوستان بھر میں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا جواب دینے والے ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ اگر ملک کی اکثریت کا جائزہ لیا جائے تو صرف ایک مندر کے پاس اس سے کہیں زیادہ زمینیں ملیں گی. وہ حکومت کی نگاہوں میں نہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے. حکومت کی نیت وہی ہے ملک ہندوستان میں جو پوری دنیا میں اسرائیل کی نیت ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے ایران نے پوری دنیا میں آج اسرائیل کو اپنے تلووں میں لا کے کھڑا کیا ہے, مسلم پرسنل لا بورڈ بھی چاہتا آپ کی طاقت سے اس حکومت کو آگے ہمیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمیں تھوڑا سا مسلکوں کے تضاد کے باوجود بھی تھوڑا سا برداشت کرنا ہے. اتنا ہی صرف برداشت کرنا ہے جیسے افطار کے وقت 11 12 3 4 منٹ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. اس سے زیادہ برداشت نہیں کرنا ہے. لیکن اگر اتنی بھی قوت برداشت ہمیں نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا. ہمیں موجود رہنے کے لیے اپنے اتحاد کو پوری دنیا کو دکھانا پڑے گا کہ ہم ایک ہیں, کل بھی تھے, آج بھی ہیں. اور جب سے تم نے شریعت میں مداخلت کا کام کیا ہے, جب سے تم نے شریعت پر دخل لگانے کی کوشش کی ہے, جب سے تم نے اوقاف پر اپنے ہستक्षेप کیا ہے, تب سے آج ہمارا اتحاد بڑھتا گیا ہے. آج اس مجمع میں تمام مسلک کے لوگوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نظریات بھلے مختلف ہوں لیکن ہمارا مقصد ایک ہے. اور یاد رکھیے گا کبھی مقصد کو ذات اور شخصیت پہ قربان نہیں کیا جاتا. مولانا محمود دریابادی صاحب نے یہی کہا کہ شخصیتیں ناراض ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں, لیکن مقصد کو ہم چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ مقصد پہ شخصیت قربان ہوتی ہے. اگر اسلام مقصد تھا تو حسین جیسا شہید اعظم قربان ہو گیا. یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ مقصد اہم ہوتا ہے. اسلام ہمارا مقصد ہے اور اس اسلام پر کتنی بڑی بڑی شخصیتیں, نواسہ رسول آغوش رسول کے پالے شہید اعظم حسین ابن علی کربلا کے میدان میں قربان ہوئے. ابھی کیسر باغ خان میں باقاعدہ جو شیعہ اکثریت کی علاقہ ہے وہاں حضرت مولانا محمود دریابادی صاحب نے فیصلہ لیا کہ یہاں کا کنوینر شیعہ عالم کو بنایا جائے. بڑی حوصلہ بخش یہ عمل تھا, یہ کام تھا کہ کسی کو تنہا نہ چھوڑا جائے, ساتھ لے کر چلا جائے اور پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گئے. نعرہ تکبیر, اللہ تکبیر, اور یاد رکھیے کہ جو اسرائیل کی نیتی ہے, جو اسرائیل کے نظریات ہیں, وہی نظریات موجودہ حکومت ہندوستان میں لے کے چلتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جہاں ایران نپٹ رہا تھا ان سے دھول چٹوائی, وہیں پر جب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے وصال ہوئی تو آج ہی کے آج 200 بے گناہ بچوں کو لائن میں امداد دینے کے نام پہ کھڑا کیا اور اسرائیل کی بربریت نے انہیں بھول ڈالا. ہم یہ سب دیکھ کر کے بھی اگر کھانا کھا رہے ہیں, ہم سب یہ دیکھ کر کے بھی اگر ہمارے دل نہیں بسیج رہے ہیں, اگر ہمارا ضمیر نہیں جاگ رہا ہے, اگر ہمارے احساسات پہ سیطل نہیں ہو رہی ہے, اگر ہمارے جذبوں پہ چمک نہیں آ رہی ہے تو ہمارا جینا بیکار ہے. یاد رکھیے گا زندہ اسے نہیں کہتے
قرآن حکیم آپ کے سامنے ہے. قرآن حکیم میں سورۃ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 34 آپ کو پکار کے کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں دعوت دی جائے تو دوڑو تاکہ تمہیں زندگی مل جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم دوڑ نہیں سکتے تو دوڑنے کا حکم قرآن نے کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوڑنے والے تھے، جبھی تو کہا لبیک کہو، جبھی تو کہا دوڑو. جب اللہ اور رسول کی طرف سے تمہیں آواز دی جائے، پکارا جائے، دعوت دی جائے، انوائٹ کیا جائے، آمنترت کیا جائے تو دوڑو تاکہ تمہیں حیات مل جائے. میں 7 منٹ کا وقت اپنا پڑھ کے رکھا ہوں، لیکن میرے لیے خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ سیاسی قائدین ابھی تک نہیں آئے ہیں. جب میں دروازے پہ پہنچا تو یہ اعلان ہو رہا تھا کہ سیاسی قائدین کے رضاکار لوگ اپنے اپنے قائدین کو فون کریں کہ کہاں تک پہنچے. تو وہ جہاں تک پہنچے وہ جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. سلام کہتے ہو اپنے علماء کرام کو جو اپنی دینی قیادت کو لے کر اپنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہے اور وہ جانتے ہیں کہ مقصد اور عمل دونوں میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے ابھی اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ بعد پروگرام 2 مسجدوں میں جماعت کا اہتمام کیا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ سوچو یہ کتنا اہم عمل ہے کہ جس کے لیے علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز اس کے بعد میں پڑھنا. اور یہاں تک کہ شریعت میں اس کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر تم نے نماز کو سبک جانا تو گویا تم بے نمازی اور تارک الصلاۃ میں شمار کیے جاؤ. سبک کے معنی کیا ہے؟ نماز کو ہلکا جاننا. یہ ہے نماز کو سبک سمجھنا، نماز کو ہلکا سمجھ لینا. لیکن یاد رکھیے اگر ہم انفرادی طور پر ہوتے تو اگر رک جاتے تو نماز کو ہلکا سمجھتے، لیکن اجتماعی طور پر جمع ہے اور یہ آواز تمہیں اللہ اور رسول کے لیے دی گئی ہے. اسی لیے میں نے وہ آیت کوٹ کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، جب اللہ اور اس کا رسول یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں پکارا جائے، ندا دی جائے تو دوڑو، لبیک کہو تاکہ تمہیں حیات مل جائے. اس سے ایک بات کو پتہ چلتی ہے نا کہ دوڑنے سے پہلے والی حیات اور ہے اور دوڑ کے ملنے والی حیات اور ہے. میں شاید اپنی بات نہیں پہنچا سکا. کس سے کہا جا رہا ہے دوڑو؟ جو دوڑنے والے ہیں. مردوں سے نہیں کہا جا رہا ہے دوڑو. جو مرے ہوئے ہیں ان سے نہیں کہا جا رہا ہے دوڑو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے دوڑو. اس کا مطلب جو دوڑا وہ اپنی لفظی زندگی کا ثبوت دے رہا ہے، جو نہیں دوڑا وہ جی کر کے بھی مردہ ہے. اور مردوں کو قبرستان پہنچایا جاتا ہے، مجمع میں نہیں رکھا جاتا. اس کے دفن کرنے میں جلدی کی جاتی ہے. جب اگر مردہ بن کر رہو گے تو تمہیں مسلمان نہیں یہ دفنا دیں گے، اور اگر زندہ بن کر کے رہو گے تو اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہو. مل کے سارے زندہ باد. کبھی کبھی ہوتا ہے سیاسی قائدین آتے تو ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے. شاید 5 منٹ بھی بولنے کا موقع 7 منٹ کا تھا نا، 5 ہی منٹ میں بٹھا دیا جاتا. حضرت بیٹھ جائیں. میں اسی ممرہ میں دیکھتا ہوں کوئی سیاسی قائدین کے آگے پیچھے پولیس اسٹیشنوں میں اپنی حاضری دینے والے وہ علماء کو بھی روک دیتے ہیں. بس کیجیے اب آ گئے ہیں صاحب. یہ کیفیت ہے. یاد رکھیے تم زندہ اس دن کہے جاؤ گے جب سیاسی لیڈروں سے یہ کہو کہ اب بیٹھ جاؤ، ہمارے علی دین آ گئے. یہاں مسلکوں کا فرق مٹھا دو. عالم عالم ہوتا ہے، کسی بھی مسلک کا عالم ہو، اگر وہ عالم باعمل ہے تو اس کی عزت کرنا تمہارا ہمارا سب کا فرض ہے.
لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو تمہاری نسلیں تمہارا احترام نہ کریں. اگر یہ چاہتے ہو کہ بیٹا باپ کا احترام کرے تو پہلے اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ اپنے عالم کا احترام کرو. اپنے عالم کا احترام کرو. کی آواز میں لبیک کہو تو آواز دی جا رہی ہے کہ یہ ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو دوڑو تاکہ تمہیں حیات مل جائے، زندگی مل جائے، جیون پردان کر دیا جائے، تمہیں لائف دے دی جائے. تو کیا زندہ نہیں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی دعوت پر دوڑنے سے پہلے والی زندگی اور ہے، اور دوڑ کر مل جانے والی زندگی اور ہے. دوڑنے سے پہلے والی زندگی کو موت کھینچ لیتی ہے، لیکن جو دوڑ کر اللہ اور رسول سے زندگی حاصل کر لیتے ہیں وہ زندہ جاوید بن جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بسم اللہ میں زندہ باد زندہ باد. اتنا کافی ہے کہ ممرا کے نور باغ حال میں آج حضرت مولانا محمود دریابادی صاحب کو یہ آج ممرا کا مجمع دکھا رہا ہے کہ حضرت آپ اکیلے نہیں ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ اکیلا نہیں ہے. اور مسلم پرسنل لا بورڈ جس نے بھنگار نہیں جمع کیا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اکابر علماء جمع کیے ہیں. اور ہر مسلک کی نمائندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اگر ہندوستان میں آج سارے مسلمانوں کی کوئی اکیلی آواز ہے تو اس کا نام پرسنل لا بورڈ ہے. اور یہ حکومت ہندوستان بھی سن لے کہ یہ ہم ہیں کہ جس نے عدالتوں تک کا احترام کیا. بابری مسجد ملکیت کیس پر آنے والے فیصلے کو ہم نے سر جھکا کر کے مانا، لیکن جب جب تمہارے خلاف فیصلے آئے تو تم نے ججوں کی بھی بے عزتی کی ہے، انہیں ٹرول کیا ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ آج اپنے خلاف فیصلے پانے والے لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہیں کہ جو ججوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. سوشل میڈیا گواہ ہے. لیکن یہ ہم ہیں کہ ہم نے اس ملک کے آئین کا بھی احترام کیا ہے، اور اس طرح احترام کیا ہے کہ اگر داہنے ہاتھ میں قرآن رکھا ہے تو بائیں ہاتھ میں ہندوستان کا آئین رکھا. ہندوستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عادت پڑ چکی ہے ہماری کہ ہم سیاسی ہی لیڈروں پہ تالیاں بجائیں. جتنا جھوٹ بولے گا اور سچائی بولنے والی آواز پر ہمیں صاف سن جاتا ہے. آگے ہمارے اکابر علماء بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو میرے بات بولنے والے ہیں. حالانکہ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے اور تمام حضرات سے کہ ہم حکومت کوئی بھی ہو، مگر اتنا یاد رکھنا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم الگ الگ ہیں. ابھی آخر میں سیز فائر کی بات پر آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ نیتنیاہو نے کیا کیا، اپنی آرمی کے عرب یونٹ کے ایک مسلمان سے ایک پیغام دلوایا اور اس پیغام میں شیعہ سنی کروایا، اور شیعہ سنی کروا کر کے اس نے اس ویڈیو کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تاکہ لوگ الگ الگ ہو جائیں. یہی سازش ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے اس وقت جو رکشا منتری ہیں، وزیر دفاع ہیں، انہوں نے سن 2015 میں کہا تھا، حضرت سن 2015 میں کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سبھی 73 فرقے موجود ہیں. اس وقت میں نے کہا تھا مسلمانوں کے 73 فرقے موجود نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان میں اسلام موجود ہے، مسلمان موجود. میں یہی پر اپنی بات کر چکا، تمام کر چکا. میں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جہاں آج فریق بن کر کے عدالت عالیہ سپریم کورٹ میں وقف املاک اور وقف کے موجودہ ترمیم شدہ بل کے خلاف اگر یہ پرسنل لا بورڈ لڑائی لڑ رہا ہے تو ہم قوت و بازو کے ساتھ، تن من دھن کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ رہیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک ہمارے ملک کی سخاوت کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے. ہم اور کچھ نہیں مانگتے، انصاف مانگتے ہیں، اور انصاف مانگنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک ہونا پڑے گا. تم تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سوال